چند نوجوان تھے جنہوں نے ایمان بھی لایا اور رب کہتے ہیں ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ بھی کر دیا. وہ کم سے کم 3 تھے, زیادہ سے زیادہ 9 تھے, اس سے زیادہ تو شاید نہیں تھے, یا اگر ہوں تو علماء اصلاح کر دیں گے. لیکن آج تک صدیاں بیت گئی, ایسے نوجوان پیدا نہیں ہوئے, اور ضرورت ہے آج ایسے نوجوانوں کی. دیکھو وہ نوجوان نہیں رہے, لیکن ان کی زندگی کی جیتی جاگتی تصویر آج بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے. 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی, تو کیا موجودہ دور کے فتنوں میں میری اور آپ کی حفاظت نہیں ہو سکتی؟ وہ رب میرا اور آپ کا نہیں ہے جس نے ابراہیم جیسے ایک نوجوان جو توحید کے لیے اٹھ کھڑے ہو گئے, اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی؟ کیا وہ رب ہمارا نہیں ہے جس نے یوسف علیہ السلام جنہوں نے برائی کے مقابلے میں جیل کی ہوا کھانا پسند کیا, اللہ تبارک و تعالی نے ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا؟ آئیے یہی چند حقائق کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. قرآن کا فرمان ہے انہم فتیۃ آمنوا, بے شک وہ چند نوجوان تھے ایمان لائے, بربہم اپنے رب پر, وزدناہم ہدی, اور ہم نے ان کے ایمان میں یا ان کی ہدایت میں اضافہ فرما دیا. تو کیا ہم ایمان نہیں لائے؟ ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ہم مسلمان ہیں مگر ہم میں مسلمانی نہیں. ہم مسلمان ہیں مگر ہم میں مسلمانی نہیں. گر مسلمان ہیں تو پھر کیوں دین پر چلتے نہیں؟ باپ دادا ہی کی دولت پر اکڑنا ہے فضول, باپ دادا ہی کی دولت پر اکڑنا ہے فضول. آج دولت ہے ہمارے پاس, کل کچھ بھی نہیں. میرے بھائیوں, رب نے مجھے اور آپ کو زندگی جو دی ہیں یہ منمانی کے لیے نہیں. یہ آج ایئرپورٹ انڈر سی سی, شاپنگ مال انڈر سی سی, اور کالج انڈر سی سی, فلاں انڈر سی سی. 1400 سال پہلے اللہ نے کہا یور لائف از انڈر سی سی, وفی انفسکم افلا تبصرون. کیا تم اپنی جانوں پہ غور نہیں کرتے؟ اللہ نے میرے اور آپ کے پیچھے ایک سسٹم لگا دیا ہے, اور ہم اپنے آپ کو آزاد ہند کے آزاد باشندے سمجھتے ہیں. جو چاہے بولے, جو چاہے سنے, جو چاہے کھائیں, جہاں چاہے رہیں, جیسے چاہے زندگی گزار لیں. آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ کھاؤ کھلو بتی بجھاؤ, یہی ہے نا ہماری زندگی کا مقصد. یہی ہو گیا نا. افسوس ہے ہم آزاد نہیں ہیں, ہم انڈر سی سی جیسے ہے نا ویسے ہی ہماری اور آپ کی لائف بھی. اللہ نے کہا نا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, بیکار چیزوں کے پیچھے پڑ کر کے اپنی انرجی کو برباد مت کرو. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. ان السمع بے شک کان, والبصر اور آنکھ, والفؤاد اور دل, كل اولئک کان عنہ مسئولا. اے حضرت انسان, ہم تمہاری زندگی کا ڈاٹا تم سے نہیں لیں گے. تمہاری آنکھ ہم سے, تمہارے کان ہمارے سامنے, تمہارے دل ہمارے سامنے زندگی کا ڈاٹا بیان کریں گے. آج منمانی چل رہی ہے نا, جہاں چاہے جاؤ, جیسے چاہے بکو. اور جب سے موبائل آ گئے نا بچے بھی اتنے آزاد ہو گئے, مولانا ہم اپنی باپ کی نہیں سنتے, تم کون ہو, ہے نا. شوہر بیوی کی سننے کے لیے تیار نہیں. قرآن میں اللہ نے کہا الیوم, آج کے دن, نختم علی افواہہم, ہم تمہارے منہ پہ مہر لگا دیتے ہیں, وتکلمنا ایدیہم, تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے, وتشہد ارجلہم, تمہارے پیر گواہی دیں گے. بڑے شوق سے موبائل کی دنیا میں بہک رہے ہو نا, بڑے شوق سے کار ڈرائیونگ کر رہے ہو نا, بائک چلا رہے ہو, برائی کے لیے یہاں وہاں بھاگ رہے ہو نا, اتنے اپنے آپ کو آزاد مت سمجھو. میرے نوجوانوں, میں آپ سے مخاطب ہوں. زندگی کے 4 مراحل ہوتے ہیں نا, بچپن ہوتی ہے, جوانی ہوتی ہے, ادھیڑ عمر ہوتی ہے, اور بڑھاپا ہوتا ہے.